اس جنگل میں کالو کوا اور رانو چڑیا ساتھ ساتھ 2 درختوں پر رہا کرتے تھے۔ رانو چڑیا بہت اچھی چڑیا تھی اور کالو کوا بہت کاہل اور آلسی تھا۔ آج صبح صبح رانو چڑیا کالو کوے کے گھونسلے میں آتی ہے۔ کوے بھیا کیا کر رہے ہو؟ ابھی تک اٹھے نہیں، دوپہر ہونے کو آئی ہے۔ کیا ہے چڑیا، کیا چاہتی ہو تم صبح صبح؟ میری نیند کیوں خراب کرنے آ گئی تم؟ کوے بھیا کچھ تو خدا کا خوف کرو، اب صبح نہیں دوپہر ہونے کو آ گئی ہے، اٹھو اور میرے ساتھ چلو دانہ ڈھونڈنے۔ دیکھو نا، اب آگے سے موسم کا کچھ پتہ نہیں، اگر بارشیں لگ گئیں تو تم کیا کرو گے؟ چلو میرے ساتھ اور دانہ ڈھونڈ کر آتے ہیں۔ چڑیا زیادہ بھاشن دینے کی ضرورت نہیں، میں نہیں جاؤں گا کہیں دانہ ڈھونڈنے، اور میں کوا ہوں، کوا راجا، مجھے کسی بھی قسم کے دانے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے جب بھوک لگتی ہے تو میں دانہ کھا لیتا ہوں، اس لیے تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ کوے بھیا تمہارا گھونسلہ بھی بہت کچا اور کمزور ہے، اسی کے بارے میں کچھ سوچ لو۔ ارے او چڑیا، تو جاتی ہے یا نہیں؟ تجھے بتا دیا نا کوے صاحب نے کہ تو چلی جا، اور اب تو چلی ہی جا، ہمارے سر پر سوار نہ ہو صبح صبح۔ اور اس طرح رانو چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ رانو چڑیا کووں سے بہت زیادہ تنگ تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا وہ اس کے ساتھ تو جاتے نہیں اور نہ ہی اس کے علاوہ جاتے ہیں دانہ ڈھونڈنے۔ وہ دوسرے پرندوں کے گھونسلوں سے دانہ چرا کر کھاتے ہیں، اور رانو چڑیا کے گھونسلے سے تو وہ آئے دن ہی دانہ چرا کر کھایا کرتے تھے۔ اس لیے ایک دن رانو چڑیا تنگ آ کر اپنا گھونسلہ اٹھا کر وہاں سے جنگل کی دوسری سائڈ پر اپنا گھونسلہ رکھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ شکر ہے اب کچھ سکون ہے کچھ دنوں سے، جب سے میں اپنا گھونسلہ اٹھا کر ادھر آئی ہوں۔ کوے تو میرا کوئی دانہ چھوڑتے ہی نہیں، میں جو بھی دانہ لاتی ہوں وہ چرا کر کھا جاتے ہیں۔ اب میں نے اپنے گھونسلے سے باہر بھی تو جانا ہی ہے نا کسی وقت، کبھی پانی پینے جانا پڑتا ہے تو کبھی کسی اور کام، اور جیسے ہی انہیں موقع ملتا ہے یہ پیچھے سے میرا دانہ اٹھا کر کھا جاتے ہیں۔ نہ جانے آج کالو کوا کہاں رہ گیا ہے، میں کب سے اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے اس کو بولا بھی ہے کہ جب بھی دانہ ڈھونڈنے جایا کرو تو جلدی واپس لوٹا کرو، لیکن مجال ہے اس کے کان پر جوں بھی رینگے۔ کتنے عرصے سے کہہ رہی ہوں جلدی لوٹو، لیکن آج بھی اس نے وہی کام کیا۔ صبح سے اس کا انتظار کر رہی ہوں، میں نے اس کو بہت ضروری بات بتانی ہے، لیکن کالو کوا تو واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ مزیدار امرود، میرا تو جی ہی نہیں چاہ رہا واپس گھونسلے میں جانے کا، ایسے من چاہ رہا ہے میں یہ امرود کھاتا ہی رہوں، لیکن کیا کروں؟ اب گوری کے لیے بھی تو امرود لے کر جانا ہے، ورنہ وہ میرا سر پھاڑ دے گی، اس لیے میں امرود کھا کر گوری کے لیے بھی امرود لے کر جاؤں گا۔ پھر کالو کوا امرود پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے اور گوری کوی کے لیے ایک امرود لے کر اپنے گھونسلے کی طرف چلا جاتا ہے۔ رستے میں کالو کوا ندی پر ٹھہرتا ہے اور وہاں سے پانی پی کر پھر آگے گھونسلے کی طرف اڑنے لگتا ہے۔ کالو کوے، تم کہاں رہ گئے تھے؟ میں صبح سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، کتنا وقت بیت گیا، تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے میں نے کہ واپس جلد لوٹا کرو، تم جب بھی جاتے ہو تو واپس آنے والی بات تو بھول ہی جاتے ہو۔ میں صبح سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، میں نے تمہیں ایک بہت ضروری بات بتانی ہے۔ ہاں، ارے گوری کیا ہو گیا ہے؟ تم کیا بڑبڑا رہی ہو؟ کیا بات بتانی ہے؟ میں دانے ڈھونڈنے گیا تھا، رستے میں سوچنے لگا کہ امرود کے باغ میں جاتا ہوں، امرود بہت زیادہ میٹھے تھے، سو میں نے پیٹ بھر کر کھائے، میرا تو وہاں پر واپس آنے کا جی ہی نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ تمہیں بھوک لگی ہوگی اور میں امرود لے کر تمہارے لیے فوراً آ گیا، اور تم پھر بھی مجھے باتیں سنا رہی ہو، کیا بات ہے؟ کالو کوے، دیکھو تم مجھ سے ناراض مت ہونا، لیکن میں یہ کام بالکل نہیں کر سکتی، مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے، میں جنگل میں اڑنا چاہتی ہوں، انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔
गौरी क्या मतलब? तुम्हारे पंखों को कुछ हो गया है क्या? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारे पंख टूट गए हों। कालू कौवे, कुछ तो होश के नाखून लो। मेरे पंखों को क्या होगा? मैं तो सुबह से घोंसले में बैठी हूँ और बैठ बैठ के थक गई हूँ। मैंने तुम्हें यही बात बतानी थी कि मैं और मज़ीद घोंसले में नहीं बैठूँगी। तुम खुद ही ये काम कर लो। गौरी कवि, आखिर तुम मुझे बताओगी या नहीं कि आखिर मसला क्या है? क्या बात है? तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कालू कौवे, मैंने आज एक अंडा दिया है और मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। मैं ये बच्चा नहीं निकालूंगी अंडे से। मैं इस अंडे पर नहीं बैठ सकती। मुझे वो धकियानुसे परिंदे नहीं पसंद जो अपने अंडों की हर वक्त हिफाजत करते हैं और अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बोरियत से गुजारते हैं। मुझे अपनी ज़िंदगी इंजॉय करनी है। जंगल में उड़ना है, फल खाने हैं, ठंडी ठंडी हवा लेनी है। मैं ऐसे घोंसले में एक जगह पर नहीं बैठ सकती। गौरी, तुम क्या कह रही हो? ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुमने अंडा दिया। अब हमारा बच्चा निकलेगा। हम कितना खुश रहेंगे। हम अपने बच्चे के साथ पूरा जंगल घूमेंगे। और तुम्हें पता है, परिंदे तो इस नेमत के लिए कितना तरसते हैं। लेकिन अफसोस कि तुम इतनी परेशान हो रही हो और गुस्सा हो रही हो। गौरी, कालू कौवे, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मैं ये नहीं करूँगी। अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा शौक़ है बच्चों का तो ये तुम अंडा अपने नीचे रख लो और ख़ुद इस पर बैठे रहो। जब बच्चा निकल आएगा तो इसे पाल भी लेना, लेकिन मैं ये नहीं करूँगी। गौरी, तुम क्या कहना चाहती हो? अब अंडा तुम्हारा है तो हिफाजत भी तो तुम ही करोगी ना। अब हम इसको कहाँ करें? हम इसको फेंक तो नहीं सकते। क्या हम इतने संगदिल हैं कि अपने ही अंडे को फेंक दें? गौरी, तुम क्या चाहती हो? मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है। इतने अरसे बाद ज़िंदगी में कोई खुशी आई थी और उस पर भी तुमने पानी फेर दिया। कालू कौवे, तुम परेशान बिल्कुल मत हो। मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम बुरा ना मानो तो कहूँ? हाँ गौरी, कह ही डालो। तुमने पीछे छोड़ा ही क्या है जो रहने को बाकी है? कहो, क्या कहना चाहती हो? अब कोई नया ड्रामा? कालू कौवे, मेरे पास एक आइडिया है। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने सुना है रानू चिड़िया ने भी अंडा दे रखा है। हम क्यों ना रानू चिड़िया के अंडे के साथ अपना अंडा तब्दील कर लें और रानू चिड़िया के अंडे को उठाकर जंगल में फेंक दें। रानू चिड़िया हमारे बच्चे की हिफाजत करेगी, हमारे अंडे की हिफाजत करेगी। जब बच्चा निकल आएगा तो हम अपना बच्चा अपने घोंसले में ले आएंगे और उसके साथ अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। उससे पहले हम बिल्कुल बॉन्ड नहीं हो सकते यहाँ पर घोंसले में। तुम्हें समझ आ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ कौवे? गौरी, तुम कितना जुल्म कर रही हो। रानू चिड़िया के ख्वाब होंगे अपने बच्चे के लिए। वो पल पल तरसेगी उसके लिए, दिन रात मेहनत करेगी, हिफाजत करेगी। और तुम कह रही हो कि हम उसके अंडे को फेंक कर अपना अंडा रख दें। कालू कौवे, तुम्हें क्या हो गया है? पूरी ज़िंदगी तो तुम्हारे धोखे करने में गुजर गई परिंदों के साथ। आज जब मेरी बारी आई तो तुम्हें दुनिया भर की ईमानदारियाँ नज़र आने लगीं। ठीक है गौरी, तुम भी ना न जाने क्या कुछ करवाती हो मुझसे। अब मैंने क्या करना है तुम मुझे वो बताओ। कालू कौवे, तुमने ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब इस वक्त दाना ढूंढने जाने का वक्त है। रानू चिड़िया ज़रूर दाना ढूंढने गई होगी, लेकिन फिर भी तुम एक दफ़ा जंगल में एक ऊंची उड़ान लो और देखो कि क्या रानू चिड़िया अपने घोंसले में है या नहीं। फिर कालू कौवा जंगल में एक ऊंची उड़ान लेता है और देखता है कि रानू चिड़िया अपने घोंसले में मौजूद नहीं और उसका अंडा उसके घोंसले में ही पड़ा है। हाँ गौरी, रानू चिड़िया अपने घोंसले में मौजूद नहीं है और उसका अंडा उसके घोंसले में ही पड़ा है। चलो फिर कालू, वक्त बहुत कम है। रानू चिड़िया, तुम्हें पता तो है दाना कितनी जल्दी ढूंढ कर वापस लौट आती है। हमें जल्दी करनी होगी। वो अंडा उठाकर गौरी और कालू दोनों रानू चिड़िया के घोंसले की तरफ चले जाते हैं और अपना अंडा रानू चिड़िया के घोंसले में रखकर उसका अंडा उठाकर जंगल में फेंक देते हैं। रानू चिड़िया बेचारी को तो पता ही ना था कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हो गया है। वो यही सोचती रही कि वो अपने अंडे की हिफाजत कर रही है। वो सुबह शाम
اپنے انڈے کو دیکھتی، اس کی حفاظت کرتی اور اپنے آنے والے بچے کے ساتھ خواب پروتی۔ وہ دن بھر سوچا کرتی کہ جب اس کا بچہ انڈے سے باہر آ جائے گا تو وہ پورا جنگل اپنے بچے کے ساتھ گھومے گی اور اس کے ساتھ انجوائے کرے گی، اس کے لیے طرح طرح کے پھل لائے گی، اس کو بہت پیار سے پالے گی۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اپنے انڈے کی نہیں بلکہ کووں کے انڈے کی حفاظت کر رہی ہے، اور اس کا انڈا تو جنگل میں بہت پہلے ٹوٹ چکا تھا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ رانو چڑیا نے اپنے اس گھونسلے میں پڑے انڈے کی بہت حفاظت کی، دن رات بچے کے باہر آنے کا انتظار کیا، پل پل دعا کی، لمحہ لمحہ خواب پرویا اور اپنے بچے کے آنے کی خوشی کو ہر لمحہ بڑھتے ہوئے محسوس کیا۔ لیکن جیسے ہی رانو چڑیا کے انڈے سے بچے باہر آنے کا دن آیا تو رانو چڑیا کی آنکھیں تو کھلی کی کھلی ہی رہ گئیں، یہ دیکھ کر کہ اس انڈے میں سے بچہ کالے رنگ کا نکلا ہے۔ ارے او باپ رے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ میرا بچہ کہاں گیا؟ میں نے کتنا انتظار کیا تھا۔ میرے انڈا کسی نے چرا لیا اور میرے انڈے کے ساتھ کسی نے اپنا انڈا تبدیل کیا ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے ایسا؟ کیسے کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ کون بے رحم ہے؟ اتنا ظلم ہوا میرے ساتھ۔ چلتے چلتے یہ خبر ان کووں تک بھی پہنچ جاتی ہے جنہوں نے اپنے انڈے کے ساتھ رانو چڑیا کا انڈا تبدیل کیا تھا۔ ارے کالو، تمہیں پتہ چلا ہے کہ رانو چڑیا کے انڈے سے بچہ باہر آ گیا ہے؟ اچھا گوری، مجھے تو نہیں پتا تھا۔ اس کا مطلب ہمارا بچہ باہر آ گیا ہوگا۔ گوری، وہ دکھنے میں کیسا ہوگا؟ ہمارا بچہ بہت چھوٹا سا ہوگا۔ چلو جلدی سے ہم اسے لے کر آتے ہیں۔ اور کالو کوا اور گوری کوی بہت جلد رانو چڑیا کے گھونسلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ ارے چڑیاپی کیسی ہو؟ ارے یہ بچہ تو کالا ہے۔ ہم تو تمہیں مبارکباد دینے آئے تھے، لیکن اسے دیکھ کر تو بہت افسوس ہوا۔ یہ تو ہمارے جیسا ہے، کالا، اور جنگل کے تمام پرندے تو کالے رنگ کے پرندے یعنی کووں سے نفرت کرتے ہیں، تو تمہیں بھی اس سے نفرت ہوگی نا؟ تم اسے نہیں پالو گی رانو چڑیا۔ تم ایسا کرو، یہ بچہ ہمیں دے دو، ہم اسے پال لیں گے۔ خبردار، اگر میرے بچے کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں گوری کوی۔ مجھے سب سمجھ آ گئی ہے۔ تم نے میرے انڈے کے ساتھ اپنا انڈا تبدیل کر کے میرا انڈا پھینک دیا صرف اس لیے کہ تم گھونسلے میں نہیں بیٹھ سکتی۔ تم ایک نمبر کی آواری کوی ہو۔ تم بالکل اچھی ماں نہیں ہو اور نہ ہی اچھی کوی ہو۔ تم نے اتنا بڑا ظلم کیا میرے اوپر۔ اور ایک بات میری کان کھول کر سن لو، مانا کہ یہ بچہ کالا ہے، لیکن یہ میرا بچہ ہے۔ میں نے دن رات اس کی حفاظت کی، پل پل اس کے ساتھ خواب پرویا، ہر لمحہ اس کے آنے کا انتظار کیا، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ یہ مجھے دے دو؟ میں اپنے بچے کو ہرگز نہیں دوں گی، اور اگر تم نے میرا بچہ مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو میں جنگل کے تمام پرندوں کو چیخ چیخ کر اکٹھا کر لوں گی، اور میں تمہیں بہت ذلیل کرواؤں جنگل کے پرندوں سے۔ اس لیے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اور رانو چڑیا اس کالے بچے کو اپنے بچے سے بڑھ کر پیار کر رہی تھی، اور دانے کے چھوٹے چھوٹے پیسز اپنے منہ کے ذریعے توڑ کر اس بچے کے منہ میں ڈال رہی تھی۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اپنے رشتوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے، نہ کہ گوری کوی کی طرح ان کی ناقدری کرنی چاہیے۔ رانو چڑیا بہت اچھی تھی، جس نے کالے بچے کو بھی اپنا لیا اور اسے اپنے بچے سے بڑھ کر پیار دیا۔ اور شاید سچی ممتا بھی یہی ہوتی ہے، جو خوبصورتی سے نہیں بلکہ اپنے سچے جذبے اور احساس کے ذریعے بچے کو اپنے ماں ہونے کا احساس دلاتی ہے، جیسے رانو چڑیا نے کوے کے بچوں کو احساس دلایا۔
اور کبوں کا وہ کالا سا بچہ رانو چڑیا سے بہت زیادہ اٹیچ تھا۔